عيال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پوری مخلوق یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے. عیال کہتے ہیں کنبے کو، فیملی کو، خاندان کو، کہ مخلوق یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے. فأحب الخلق إلى اللہ، بس مخلوق میں سے اللہ پاک کو سب سے محبوب وہ ہے من احسن الی عیالہ، جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. پھر سے ترجمہ کرتا ہوں. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ پاک کا کنبہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے، خاندان ہے. اور اللہ پاک کو مخلوق میں سب سے پسند وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مخلوق کو اللہ پاک کا کنبہ بتلایا. ہر انسان کا اپنا اپنا ایک کنبہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، اور وہ شخص اس کا سربراہ ہوتا ہے. جیسے اس میں بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں چھوٹے. یہ انسان کا کنبہ کہلاتا ہے، فیملی کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ گھرانہ کہلاتا ہے. لیکن یہ جتنی مخلوق ہے دنیا میں، کائنات میں، یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے. اور کنبے سے تعبیر اور تشبیہ کیوں دی؟ اچھا، آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک کو اپنی مخلوق میں محبوب وہ انسان ہوتا ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں بھی اگر کوئی انسان کسی کے بچوں کے ساتھ محبت رکھے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو وہ انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے کہ اسے میرے بچوں سے، میری فیملی سے محبت ہے، یہ میرے کنبے کا، میرے خاندان کا کیا ہے، خیر خواہ ہے. تو اسی طریقے سے پوری مخلوق یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے. تو جو اللہ پاک کے کنبے کے ساتھ، اللہ پاک کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، اخلاص کے ساتھ پیش آئے، اچھے انداز سے، اللہ پاک کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے، اللہ پاک کو وہ شخص محبوب ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات کہ پوری مخلوق کو اللہ پاک کا کنبہ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ عام طور پر انسان اپنے حسن سلوک کا مستحق اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو ہی سمجھتا ہے. انسان کی تمام تر وفاداریاں، محبتیں، تعلقات اپنی بیوی بچوں کے لیے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاشرے کے عام افراد کو بھی وہ تو یہ تو میرا کچھ نہیں لگتا، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے، میں اس کے کیوں کام آؤں. لیکن مسئلہ اپنے بیٹے کا ہو، اپنی بچی کا ہو، اپنی بیوی کا ہو، اپنے والد کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، تو انسان اس کو سنجیدہ لیتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے بیماری پہ، پریشانی پہ. لیکن ایک عام آدمی کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے بھئی مجھے کیا مسئلہ ہے، جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہاں اس حدیث میں دیکھیں، مخلوق کو، پوری مخلوق کو اللہ پاک کا کنبہ کہا گیا ہے کہ بھئی اللہ پاک کی مخلوق کو بھی اجنبی مت سمجھو. یہ اللہ پاک کا ایک کنبہ ہے، گھرانہ ہے، خاندان کی طرح ہے. اس میں یہ تعلیم دینی مقصود ہے انسانوں کو، امت کو، کہ جس طرح تم اپنی فیملی کے مسئلے کو، دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہو، اپنے کنبے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہو، تو یہ جتنے مخلوق ہیں معاشرے میں، جتنے لوگ ہیں، چاہے اجنبی ہیں، جاننے والے ہیں، یہ بھی ایک خاندان کی طرح ہے. یہ بھی اللہ پاک کا کنبہ ہے اور سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا. جب یہ اللہ پاک کا کنبہ ہوا، اس اعتبار سے ہم سب کا، پوری مخلوق کا آپس میں ایک تعلق ہو گیا نا. جیسے ایک شخص کی فیملی ہے
اس کے بیوی بچے خاندان، تو وہ آپس میں کوئی بہن بھائی لگیں گے، اور کوئی آپس میں کیا ہوگا بھائی، پھپھی خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، فلاں، ایک فیملی ہے، اور انسان ان کو اپنا سمجھتا ہے۔ تو فرمائیں یہ مخلوق بھی اللہ پاک کے کنبے کی طرح، یہ ایک گھرانے، ایک معاشرے کی طرح، ایک خاندان کی طرح ہے، لہٰذا کسی کو اجنبی مت سمجھو۔ کسی انسان کو مدد کی ضرورت ہو، اس کو پریشانی ہو، اس کو ضرورت ہو، تو یہ سمجھو جیسے کہ یہ اپنا ایک خاندان ہے۔ ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو، ہر ایک کی خوشی میں اور غمی میں شرکت کرو۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کنبہ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مخلوق یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے، اور بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مخلوق میں صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت شامل ہے، اور انسانیت میں علماء نے لکھا ہے صرف انسان بھی نہیں بلکہ باقی مخلوق بھی شامل ہے۔ ہر ایک ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بے زبان جانور ہے تو میں اس پر ظلم کر لوں، وہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور سب مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو اللہ پاک کو اپنی بنائی ہوئی پیدا کی ہوئی مخلوق سے کس قدر محبت ہوگی۔ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے کیا ہے سزا پاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور علماء نے بڑی اچھی مثال دی، دیکھیں آپ حضرات کو انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ یہ ایک فطری بات ہے، دنیا میں انسان اگر ایک تو انسان ہے، خاندان ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ، فطری محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے نا، یا رشتہ دار ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے کہ دل میں ان کی محبت ہوتی ہے اور انسان ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، یا پھر رشتہ داری نہیں ہے لیکن دوستی کا تعلق ہے، تو اس میں بھی انسان اس کو اپنا ہی سمجھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور کسی انسان سے ویسے ہی تعلق بن جائے پڑوس کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، ساتھ رہنے کے اعتبار سے، تو اس میں بھی انسیت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ انسان نکلا ہی انس سے ہے۔ ایک جانور پالتے ہیں، جانور بعض دفعہ ایسا ہے، اور آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا، انسان بکری کا بچہ لیتا ہے، گائے کا بچہ لیتا ہے، وہ پالتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے انسان کو اس سے ایک محبت انسیت ہو جاتی ہے، دلی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ مرغیاں پال لے، کوئی بھی چیز پال لے، پھر کل کو اگر اس کی قربانی دینی پڑے، ذبح کرنا پڑے، انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ ایک بے زبان جانور ہے، وہاں تو رشتہ داری کا سوال بھی نہیں ہے، لیکن دل کو یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے ایک انس پیدا ہو گیا ہے، ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ بلکہ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ انسان ایک یعنی غیر جاندار چیز بناتا ہے محنت سے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس ہنر ہے، وہ پتھر سے کوئی چیز بنا لیتا ہے، کوئی لکڑی سے بنا لیتا ہے، کوئی لوہے سے بنا لیتا ہے، یا اپنے لیے بنوا لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کو اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی محنت سے ایک چیز میں نے اپنے ہاتھ سے بنا لی، کل کو اگر مجھے اس چیز کو توڑنا پڑے، میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مٹی کا ایک برتن ہے، وہ جو ہے برتن بنانے والے نے بڑی محنت سے اور بہت خوبصورتی سے، نفاست سے بنایا۔ اب اگر کوئی اس کو کہے یہ برتن تم توڑ دو، وہ نہیں توڑے گا، یا اگر توڑے گا بھی تو انتہائی بے دلی سے ہوگا، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ اس کو ایک یعنی ایک غیر ذوی العقول، غیر جاندار چیز سے بھی تعلق ہو گیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگر بناتا ہے، انسان کو ایک گھر بنا لیا بڑی محنت سے، کل کو وہ گھر اگر توڑنا پڑ جائے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان کیا، انسان کیا، جانور کیا، ایک اگر انسان غیر جاندار چیز بھی بناتا ہے اس سے ایک دلی تعلق ہوتا ہے، تو یہ ساری مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہے، یہ ساری مخلوق اللہ پاک نے بنائی ہے۔ تو جہنم میں ڈالتے ہوئے آپ بتائیں کہ یہ تو انسان کی اپنی بدعملی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، جب ان کی قوم نے سخت نافرمانی کی تو انہوں نے بددعا دی نا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان میں ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ مٹی کے برتن بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائے، بڑی محنت سے بنائے، پھر اللہ پاک نے فرمایا اب ایک ایک کر کے توڑ دو۔ تو اللہ پاک کا حکم تھا، وہ تو ماننا تھا، لیکن انہیں دل میں ایک تکلیف ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ کہا اللہ میں نے بڑی محنت سے بنائے۔ فرمایا تم نے ایک برتن محنت سے بنائے، توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تم نے ایک جملے میں کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تم نے سوچا نہیں وہ بھی میری مخلوق ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ایک عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، تو اللہ پاک کو بھی وہ بندہ بڑا پسند ہے، محبوب ہے، جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا ہو، مخلوق کے ساتھ اچھا ہو، اچھائی رکھنے والا ہو، خود غرض نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سمجھانا یہ مقصود ہے، مثالیں میں نے دی کہ مخلوق بھی اللہ پاک کا کنبہ ہے، تو اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرے، اچھا سلوک کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ لوگ محبت سے پیش آئے، تو اللہ پاک نہیں چاہیں گے میری مخلوق کے ساتھ لوگ محبت سے پیش آئیں، اس لیے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پوری انسانیت ایک جسم کی مانند ہے، ایک بدن کی مانند ہے، سارے انسان۔ اور پھر بدن میں اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ پیر میں تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہے نا، یہ کیوں ہے کہ اس اعضاء کا آپس میں تعلق اور رشتہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں پوری انسانیت کو انسانی جسم سے تعبیر کیا گیا کہ آنکھ میں تکلیف، پورے جسم میں تکلیف، دانت میں تکلیف، پورے جسم میں تکلیف، کان میں تکلیف، پورے جسم میں۔ اب بدن یہ نہیں کہتا کہ بھئی کان کو کہ تمہیں تکلیف ہے، مجھے اس سے کیا۔ کان میں ہوتی ہے ایسا لگتا ہے پورا بدن دکھ رہا ہے، آنکھ میں ہوتی ہے پورا بدن تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ کیوں؟ ان کا آپس میں تعلق ہے، رشتے جڑے ہوئے، یہ رگیں گئی ہوئی ہے اور آپس میں مربوط اور منظم ہے جسم، الگ نہیں ہے نا۔ پوری انسانیت بھی انسانیت کے رشتے میں آپس میں جڑی ہوئی ہے، اس اعتبار سے کہ ہم سب اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ تو اس رشتے میں اللہ پاک نے سب کو جوڑ دیا۔ پھر خاص طور پر امت مسلمہ کا تو آپس میں ایمانی تعلق اور رشتہ بھی ہے۔ تو اگر ایک فرد کو تکلیف ہونا یہ چاہیے کہ پوری انسانیت اس کی دکھ اور تکلیف کو محسوس کرے۔ لیکن آج کتنی خود غرضی ہم پر غالب ہے، اگر کسی کے ساتھ پڑوس میں بھی کچھ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں یار بس چھوڑ دو، بس اپنا کام کرے گا۔ سگے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اس کے ساتھ ہونے دو، مجھے کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور برابر ملک والے کے ساتھ ہو رہا ہے، پڑوسی ملک، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو امن سے، ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ آج یہ سب چیزیں ہیں نا، چاہے وہ پڑوسی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، یا ایمانی رشتے میں جڑا ہوا میرا ایک مسلمان بھائی ہے، یا اگر مسلمان بھی نہیں ہے لیکن کوئی پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے لیکن ہے پڑوس کا تعلق، اور سب کچھ سے ہٹ کر ایک انسانیت ہونے کے ناطے تو تعلق ہے نا۔ لیکن آج میں کیوں کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا، دکھ کو محسوس نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہم آپس میں، یعنی جو کنبہ ہے نا اللہ پاک کا، اس کو کنبہ کہا گیا، ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ مخلوق آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بہت فضائل حدیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کریں گے۔ دنیا میں جو کسی کی تکلیف کو دور کرے گا نا، پریشانی کو، اللہ پاک اس کے آخرت کی پریشانی کو دور کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو دنیا میں کسی کی مدد میں لگتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کی مدد میں لگا دیتے ہیں کہ اس کی مدد کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے، من ستر مسلما ستر اللہ لہ، جو ایک انسان کسی کی برائی کو چھپا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کا عیب دیکھ لیا، کسی کی کمزوری۔ آج تو ہمیں یہ چیزیں چاہیے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کمزوری ہے، تاکہ پھر میں پوری مخلوق میں اعلان کر دوں، ڈھنڈورا پیٹ لوں۔ لیکن جو مسلمان کسی کے عیب کو دیکھ لے اور اس پر پردہ ڈال دے، کسی کو بتائے نہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کے عیوب کو چھپائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قیامت میں اگر اللہ پاک کھڑا کر دے اور جو گناہ کیے ہیں وہ سب کے سامنے ظاہر کر دے تو کیا حالت ہوگی۔ لیکن جس بندے نے دنیا میں ایک دوسرے انسان کے عیب کو چھپایا ہوگا کہ یہ بھی اللہ پاک کا بندہ ہے، میں کیوں اس کی پردہ داری کروں، میں کیوں اس کے عیب کو اچھالوں، میں کیوں اس کی کمزوری کو اچھالوں، یہ سوچ کر اگر خاموش ہو گیا، پردہ ڈال دیا، تو اتنا بڑا بدلہ ملے گا کہ اگر اس کے عیب ہوں گے، اور ہر انسان میں ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ پاک مخلوق سے اس کے عیب چھپا کے اس پہ پردہ ڈال دیں گے۔ تو یہ سارے کے ساری جو حدیثیں ہیں یہ ہمیں کس چیز کی ترغیب اور تعلیم دیتی ہے کہ بھئی یہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ آج دیکھ لینا، ہم حیوانیت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم میں کون ہے جو کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نا احساس۔ احساس کا مر جانا کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، احساس کا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی میں یاد رکھے خدا نخواستہ احساس نہیں ہے تو پھر یاد رکھے کہ اگر سگی اولاد ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ماں ہو، قریبی رشتہ ہو، پھر انسان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ احساس کسی میں اللہ پاک پیدا فرما دے نا تو دنیا کے کسی کونے میں کوئی انسان بھی ہو یہ اس کے دکھ کو محسوس کرے گا. آج ہم دیکھتے ہیں نا بھائی، اخبار اٹھا کے دیکھ لیا، فیس بک پہ خبریں دیکھ لی، او ہو بھائی یہ ہو گیا، فلاں ملک کے ساتھ یہ ہو گیا، بس دیکھ لیا، پڑھ لیا، بات چیت کر لی اور دل میں نہ کوئی تکلیف محسوس کی، کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے لیکن انسانیت کے ناطے کم از کم یہ ہو کہ میرے دل میں تکلیف ہو، ایک ٹھیس اٹھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میرے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یا یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس تکلیف کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ احساس زندہ ہے. لیکن اگر وہ احساس بھی نہ ہو، تکلیف بھی محسوس نہیں کروں، تو میں سمجھ لوں کہ میرے اندر سے احساس مر چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانوروں کے ساتھ آپ حضرات نے حدیثیں سنی اور حسن سلوک پر اللہ پاک نے مغفرت کی ہے. اس طرح کے کئی واقعات آئے ہیں نا. اس دن بھی میں نے سنا ہے بیان میں کہ ایک حقیر مکھی اللہ پاک کی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن ایک بہت بڑے محدث کی مغفرت اللہ پاک نے اس بنیاد پہ فرمائی کہ وہ قلم کی نب پر بیٹھی سیاہی چوسنے کے لیے، تو کسی نے جب خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس عمل پہ مغفرت فرمائی. حالانکہ تھے محدث، بہت بڑے عالم بزرگ، فرمایا کہ یہ عمل کام آیا. اللہ پاک نے فرمایا تم نے میری ایک حقیر مخلوق پر رحم کیا، جاؤ میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں. ایک فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلایا، رحم کیا، اللہ پاک نے مغفرت فرما دی، معاف کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مخلوق پر رحم کرنا اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ واقعہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، کہ ایک شخص تھا، تاجر تھا، تاجر جو عام تاجر ہوتا ہے، انتقال ہو گیا. اللہ پاک کے سامنے پیش ہوا. اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا کوئی نیکی نہیں ہے اس کے نام. اللہ پاک نے فرمایا تلاش کر لو. فرشتوں نے عرض کیا پھر کہ اللہ پاک تلاش کی، اس کے نام اعمال میں کوئی اچھائی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، لیکن ایک عمل بس ہے. کیا عمل ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنے ملازمین سے کہہ رکھا تھا اگر کوئی شخص آئے کچھ خریدنے اور وہ اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ تو میرے بندوں کے ساتھ یعنی اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں. اللہ پاک نے مغفرت فرما دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کی بیسیوں واقعات ہیں. اور نرم خوئی کرنا، معاملات میں نرمی کرنا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسی قرض دار کو مہلت دے دینا، یا اسی طریقے سے جو کاروبار تجارت لین دین ہے اس میں نرمی کا معاملہ کرنا، سختی سے بچنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ اگر کوئی معاملہ کرتے لین دین کا، ادائیگی کا معاملہ ہوتا تو زیادہ ادا کرتے، لینے میں آپ مطالبہ زیادہ کا نہیں کرتے. آج تو یہ مسئلہ ہے نا، میری کوشش اگر میں لے رہا ہوں تو کوشش کروں گا زیادہ وہ لے لوں، کچھ دھوکہ دے کے زیادہ وہ چیز لے لوں، سامنے والا کوشش کرے گا میں اس سے پیسے زیادہ لے لوں. جناب علیہ السلام ادائیگی میں کیا تھے؟ آپ ہمیشہ فرماتے رہے زیادہ ادا کرو، جتنا حق ہے اس سے زیادہ دے دو. تو ہونا یہ چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لین دین کے معاملے میں نرمی کریں. یعنی اپنا حق لینا ہے تو میں کچھ چھوڑ سکتا ہوں تو چھوڑ دوں، دینے کا معاملہ ہے تو زیادہ دے دوں. آج ہم تو اس کے برعکس چل رہے ہیں، لیکن ہونا ایسا نہیں چاہیے. تو یہ جو واقعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ پاک نے اس تاجر کی مغفرت فرما دی. لیکن ایک بات اس ضمن میں علماء نے لکھی ہے کہ بہرحال یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے مہربانی کا معاملہ تھا، ورنہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ معاملات کی درستگی اور صفائی ضروری ہے. یہ اپنی جگہ ایک اضافی صفت ہے نرمی کرنا. اب اگر میں نرمی تو کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف میں سودی معاملات کر رہا ہوں، دوسری طرف میرے اپنے معاملات خراب ہے، تو اس کی پکڑ اپنی جگہ پر ہو سکتی ہے. ہاں اگر اللہ پاک چاہے، اللہ پاک کو یہ معاملہ اتنا پسند آ جائے، اللہ پاک مغفرت اسی پہ فرما دے. تو اللہ پاک ظاہری بات ہے، اللہ پاک کی ذات کسی ضابطے قانون کی پابند نہیں ہے. ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات پسند آ جائے مغفرت فرما دے، ہو سکتا ہے کسی معاملے پہ پکڑ فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ بھئی چلے میں کسی کے ساتھ رعایت کر رہا ہوں، باقی دوسری طرف معاملات کو خراب رکھ رہا ہوں کہ اس بات پر صرف جو ہے مغفرت ہو جائے گی، تو ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ پاک چاہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال کے طور پر ایک واقعہ بھی لکھا ہے بڑا عجیب، کہ ایک
نواب صاحب تھے، نواب ہوتے ہیں نا، ریاست کے نواب تھے، ان کا ایک وزیر تھا۔ نواب صاحب نے ایک مرتبہ وزیر سے کہا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، تو انہوں نے دعوت کی کہ بھئی نواب صاحب آ رہے ہیں۔ اس وزیر کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ناسمجھ، تو شرارتی بچہ تھا، چھوٹا تیز ترار قسم کا۔ وہ نواب صاحب جب وزیر کے گھر آئے تو یہ بچہ بھی آیا، ملاقات کی، تو مذاق کے طور پر، مزاح کے طور پر نواب صاحب نے اس کا کان ایسے مروڑ دیا، بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ بچہ تھوڑا تیز تھا، وہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ نواب ہے یا کون ہے، اس نے گالی دے دی فوراً۔ اب وزیر کی حالت غیر ہو گئی کہ بھئی یہ تو نواب ہے، ان کے تو مزاجوں کا پتہ نہیں چلتا، اور اس نے اگر ایک بات کی تو وہ تو قانون کا اور آرڈر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو وفاداری ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنی تلوار نکال لی کہ بادشاہ سلامت میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اس نے گستاخی کی ہے۔ بادشاہ نے کہا بچہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، نواب صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو۔ بلکہ اس نے کہا کہ یہ بچہ مجھے بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مزاحمت کی طاقت رکھتا ہے، میں نے اس کا کان مروڑا، اس نے فوراً بات گالی دے دی، یعنی یہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ بھئی اگر کوئی میرے ساتھ غلط کرے گا تو مجھے جواب دینا ہے۔ بہرحال وہ اس نواب کا معاملہ تھا، بلکہ اس نے وظیفہ جاری کیا اس بچے کے لیے کہ میں اس کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کرتا ہوں، اور لکھا ہے علماء نے کہ اس وظیفے کا نام تھا وظیفہ دشنام۔ دشنام فارسی میں کہتے ہیں گالی کو۔ اب آپ سوچیں، وظیفہ دشنام، دشنام پہ کوئی وظیفہ تو نہیں دیتا، لیکن وہ ایک نواب کا، بادشاہ کا مزاج تھا اس وقت، انہوں نے اس پر بھی وظیفہ جاری کیا، اور اس وظیفے کا نام پڑ گیا وظیفہ دشنام، گالی کا وظیفہ، پیسے ملتے تھے اس کو۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنے بچے کو بھی لے جائے بادشاہ کے پاس کہ تم اس کو گالی دے دو، ضروری نہیں ہے وہ وظیفہ جاری کرے گا، ہو سکتا ہے وہ سر قلم کروا دے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک معاملہ ہے، اللہ پاک جس پر چاہے رحم فرما دے، جس کے لیے چاہے اللہ پاک پکڑ فرما دے۔ تو کوئی اس بنیاد پر کہ چلے بھئی میں نرمی کرتا ہوں لیکن باقی معاملات خراب رکھوں گا تو میری مغفرت ہو جائے گی، تو ضروری نہیں ہے، لیکن انسان بہرحال اللہ پاک سے رحم کی امید رکھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، فائدہ، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اب کسی اعتبار سے بھی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس نے کسی کو دین سکھایا، دین کی بات سکھائی، خیر کی بات کی، اس کی آخرت بنا لی، یہ بھی فائدہ ہے۔ یا اس نے دنیاوی اعتبار سے کسی کی مدد کر لی، تعاون کیا، یہ بھی فائدہ ہے۔ تو چاہے یہ اس کی دنیا بنا رہا ہے یا آخرت بنا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی فارسی کا مشہور شعر ہے نا، ز سجادہ و دلق تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ فرماتے ہیں نا کہ مصلے کا، لوٹے کا اور تسبیح کا نام نہیں ہے تصوف، تصوف مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے۔ اور جو ہم اس کو سمجھتے ہیں صوفی کہ بھئی ہاتھ میں تسبیح ہے، پانچے اوپر، بس یہ صوفی ہے، چاہے وہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ رہا، نہ کسی کے کام آ رہا ہے، یہ بندہ اللہ پاک کو پسند ہے، وہ پسند ہے۔ اصل تصوف یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت میں اور فائدہ پہنچانے میں انسان لگ جائے۔ پھر سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ آخرت کا فائدہ پہنچائے، اس کی آخرت بنا لے، اور اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچا رہا ہے یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔